کانوں سے سنے. صحابہ کہتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں لے کر بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں. جب بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تو حضور دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے. بہت توجہ سے سننا، بہت دھیان سے سننا. میں اس کی تشریح عذرائے ادب زیادہ نہیں کر سکتا، صرف تعلیم کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن اتنا سمجھ لینا کہ جو لوگ بقیع میں دفن ہوئے تھے وہ کافر تو نہیں تھے، اور جو بقیع میں دفن ہوئے تھے وہ مسلمان تھے. اور جو مسلمان تھے حضور کے دور میں کون تھے؟ صحابہ تھے. اور صحابہ کون؟ قطعی یقینی جنتی لوگ ہے نا. لیکن صرف تعلیم امت کے لیے، واللہ تعلیم امت کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بقیع الغرقد گئے، اور بقیع الغرقد میں جانے کے بعد دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے، اور سرکار نے فرمایا یہ قبر اور یہ قبر دونوں والوں کو آپ پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان پہچانتے ہیں. سرکار ہم پہچانتے ہیں. کہا کہ تم ہی لوگوں نے انہیں دفن کیا تھا؟ ہاں سرکار، ہم ہی لوگوں نے انہیں دفن کیا تھا، یہ ہمارے بھائی تھے. سرکار فرماتے ہیں یہ قبر والا اور یہ قبر والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ انہوں نے قبر سے ایسی زور سے چلایا کہ مشرق و مغرب میں ان کی آواز گونج گئی. انسان اور جنات کے سوا ان کی آواز سبوں نے سنی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم خواہشات میں زیادہ گرفتار نہ ہوتے تو وہ آواز تم بھی سنتے جو میں نے سنی ہے. آقا فرماتے ابھی ان کو جو عذاب دیا گیا اس پر انہوں نے چلایا، اور ان کی آواز جو ہے وہ مشرق و مغرب میں گونج پڑی. اور سرکار فرماتے ہیں جن و انس کے سوا سب نے سنا. اتنی دردناک آواز اٹھی. صحابہ نے اس کی آقا ان کے اوپر عذاب کیوں، اور اتنا بڑا عذاب کہ انہیں مارا جا رہا ہے قبر میں. اللہ اکبر. میں پھر کہتا ہوں میرے نبی کا صحابی جنتی، مگر صرف تعلیم امت کے لیے یہ باتیں آئی ہیں. انہیں قبر میں اتنا عذاب دیا جا رہا ہے کہ آواز شرق سے غرب تک ان کی چیخوں کی پہنچ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا. اب آپ مجھے بتائیں آج تو ہم یہ کہتے ہیں جنت کا بستر ہوگا، دلہن کی طرح سلایا جائے گا، اور جنت کی کھڑکیاں کھولی جائے گی. میرے عزیز سب ہوگا، تیرے کرتوت تو دیکھ. کن کی بات ہو رہی ہے؟ واللہ اگر حدیث میں یہ چیزیں بیان نہ ہوتی تو کسی میں ہمت تھی یہ تذکرہ کرنے کی؟ اتنے بڑے شان والے لوگ. اور میں کہتا ہوں یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ جس قبر پر حضور جا کر کھڑے ہو جائیں پھر وہاں عذاب کا تصور کیسا؟ لیکن صرف تعلیم امت کے لیے ہے. اس لیے میرے عزیزوں سب سے ہم نفرت کرتے کہیں اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہیں کر رہے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑ رہے ہیں. اپنی بنی مت بگاڑیے. آج اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو گواہ بنا کر صدق دل سے، خاص طور پر غیبت سے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے. میں نے بتا دیا کہ اگر کسی کی اصلاح کے لیے، کمپلین کے طور پہ اصلاح کے لیے اگر بڑوں سے بات کہی جائے تو کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی کے متعلق کوئی بات کرنا، تو ایسے وقت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نام لیے بغیر، اس کی طرف اشارہ کیے بغیر، صرف عام لفظوں میں، کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اب اس نے کچھ گڑبڑ کر لی سمجھ لو، تو اب کسی کو کہنا بہت ضروری ہے. غیبت سے ہی بچنا چاہتا ہے، کہنا بھی چاہتا ہے، اور کہا کہ آج کل دیکھا نہیں کہ وہ یعنی کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور کسی صاحب نے ایسا کر دیا اس طرح سے. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی ایک آدمی کی غیبت کرو گے تو ایک کا وبال سر آئے گا، اور کبھی پوری قوم کی غیبت کرو گے تو پوری قوم کے برابر یعنی غیبت کرنے کا وبال. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مبلغین تو سب ایسے ہی ہیں، تو آپ نے ایک کی نہیں بلکہ پوری جماعت کی غیبت. پھر آپ نے کہا کہ علماء تو سب ایسے ہی ہیں، علماء کی توہین تو کفر ہے، تو آپ نے چند ایک لوگ جن سے آپ کو اذیت پہنچی ہوگی تو آپ نے ان کو دیکھ کر کے ساروں کو برا کہہ دیا. اور ویسے بھی علماء کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے، اہل اللہ کی غیبت اور برائی نہیں کرنا چاہیے.
اور عالم کی تعریف قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے نزدیک اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں یا علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو غیبت مت کرو، غیبت سے بچو۔ غیبت کے احکامات بار شریعت کے اندر موجود ہے، آپ بار شریعت پڑھیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل مزید جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی غیبت سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھنا، اگر آپ غیبت سے محفوظ نہیں رہے اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کسی مسلمان کی برائی مت کیجیے، کسی کی غیبت مت کیجیے، کسی کو حقیر مت جانیے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے جانے انجانے میں ہم سے آپ سے اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔